میرے کانوں کو مسا کر تاکہ میں تیری آواز کو سن سکوں. اے خداوند میرے ذہن کو کھول تاکہ میں تیرے کلام کو سمجھ سکوں. اے خداوند اپنے خادم کو چھو تاکہ آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں, آمین. بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی. کرسمس بڑا دن یہ تمام بین انسان کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے. اس بات کو یاد رکھیں, یہ صرف مسیحیوں کے لیے کرسمس نہیں ہے, یہ مسیحیوں کا بڑا دن نہیں ہے, بلکہ یہ تمام رنگ و نسل کے لوگوں کے لیے بڑا دن ہے. کیونکہ جب ہم خدا کے زندہ کلام میں پڑھتے ہیں, یوحنا کی انجیل کے 30 باب کی 16ویں آیت, وہاں پر واضح طور پر خدا کی محبت کا ذکر کیا گیا ہے. اور خدا کی محبت جو ہے وہ تمام بین انسان کے لیے ہے. وہ پاکستان کے لیے بھی ایسی ہی ہے, وہ امریکہ کے لیے بھی ویسی ہے, وہ تمام ایشین کنٹریز کے لیے بھی ایسی ہے. اور بائبل مقدس صاف اور واضح طور پر فرماتی ہے یوحنا 3:16 کے اندر, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا نے کن سے محبت رکھی؟ ساری دنیا سے, کیونکہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے. اس میں سارے رنگ و نسل, قبیلے, امتیں شامل ہیں. خدا کی محبت سب کے لیے یکساں محبت ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ کون اس کی محبت کو اور زندگی کو قبول کرتا ہے. بڑا دن کرسمس کا پیغام لوکا کی انجیل اس کے 2 باب کی 10ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں. آپ کے سامنے بھی ایک پیغام لکھا ہے. کیا لکھا ہے سامنے؟ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ کس نے فرمایا؟ یہ فرشتہ نے پیغام دیا. یہ فرشتہ کا پیغام ہے. فرشتہ نے یوسف کے ساتھ پیغام کیا, کلام کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں لوکا 2:10 میں, مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت, کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. کیسی خوشی کی بشارت دیتا ہوں؟ خوشی کی بشارت جو ساری امت کے واسطے ہوگی. کس کے لیے ہوگی؟ ساری امت کے لیے, تمام لوگوں کے لیے. اب 11ویں آیت میں ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے, یعنی مسیح خداوند. تمہارے لیے ایک منجی, ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے, یعنی مسیح خداوند. اور یسوع کے نام کا مطلب ہے نجات دینے والا, نجات دہندہ. میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے یہ بڑی خوشی کی بشارت ہے. کرسمس جو ہے, یاد رکھیں, یہ اس لیے ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ اس دن خدا کے اکلوتے بیٹے نے جنم لیا. یہ دن اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ اس دن کلمت اللہ نے جنم لیا. یہ دن اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ اس دن روح اللہ جو ہے اس نے جنم لیا اور اس نے انسان کی صورت اختیار کر لی. یہ اس کی محبت ہے. آج کا دن کرسمس کی بات کر رہا ہوں. آج کا دن خداوند کا دن ہے. کس کا دن ہے؟ اور خداوند کا دن جو ہے یہ نجات کا دن ہے. خداوند کا دن کیسا دن ہے؟ اور نجات کا مطلب ہے رہائی, چھٹکارا, مخلصی. آج کا دن آپ کی رہائی,
آپ کے چھٹکارے، آپ کی مخلصی، بیماریوں سے شفا اور گناہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات کا دن ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آیا۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں، پولس رسول جب قدس کے ایمانداروں کو دوسرا خط لکھتا ہے، چھٹے باب کی دوسری آیت میں وہ کہتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے، یہ دن جو ہے یہ نجات کا دن ہے، یہ دن جو ہے یہ مخلصی کا دن ہے۔ اور آج کے دن کی اتنی بڑی اہمیت کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اس دن نے دنیا کی تواریخ کو دو حصوں میں تبدیل کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی وجہ سے تواریخ دو حصوں میں بٹ گئی، دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، دو زمانوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک زمانہ جو ہے یاد رکھیں وہ قبل از مسیح کہلاتا ہے، اور دوسرا زمانہ جو ہے وہ بعد از مسیح کہلاتا ہے، جسے ہم عیسی کا نام بھی دیتے ہیں۔ تاریخ تقسیم ہو گئی۔ خداوند یسوع مسیح کے نام کی قدرت اس کے پیدا ہوتے ہی ہسٹری تبدیل ہو گئی۔ اس سے پہلے قبل از مسیح اور بعد از مسیح کا ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ میرے عزیز دوستوں، عزیزوں، بہن بھائیوں، آج کا دن عظیم ترین دن ہے انسانی تاریخ میں۔ اس سے زیادہ عظیم اور مقدس دن ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اس دن خدا نے گناہگار انسان کے لیے، مردہ انسان جس کے اندر گناہ کی وجہ سے زندگی ختم ہو چکی تھی، ایک نئی زندگی دینے کے لیے خود انسان بن گیا، آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا۔ خداوند یسوع مسیح پر جو ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے، اور اس نے خود فرمایا میں اس لیے آیا تاکہ وہ زندگی پائے، اور کیسی زندگی پائے؟ کثرت کی زندگی۔ وہ کثرت کی آپ کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ دنیا ہلاک ہو جائے، خدا نہیں چاہتا کہ دنیا جو ہے وہ برباد ہو جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کی توبہ تک جو ہے وہ نوبت پہنچے۔ یونا پہلا باب اس کی پہلی آیت، دو آیات میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ یہ کلمہ ابتدا سے اصل سے خدا کے ساتھ تھا۔ اور اصل کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، اصل کی جب بات کرتے ہیں تو یہ زمانوں سے پہلے کی بات ہے۔ اصل کی بات ہے جب زمین، آسمان، ستارے، نیر جو تھے وہ نہیں بنے تھے، یہ ان سے پہلے کی بھی بات ہے۔ اس لیے آج کا دن جو ہے سب کے لیے، ہر رنگ و نسل کے لیے نجات کا دن ہے۔ اور پولس رسول جب رومیوں کو خط لکھتا ہے 10ویں باب کی 13ویں آیت میں، تو واضح طور پر وہ روم کی کلیسیا کو فرماتا ہے، کیونکہ جو کوئی، اب لفظ یہاں پر کہہ رہا ہے جو کوئی، اس میں بھی ساری دنیا کے لوگ جو ہیں یہ شامل ہیں۔ جو کوئی خداوند کا نام لے گا، ہاللیلویہ، جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ جو کوئی بھی یسوع کو قبول کرے گا، نام لے گا، وہ نجات پائے گا۔ جیسے میں نے پہلے بیان کیا، ہر ایک قبیلہ، اہل زبان، امت اور قوم کے لوگوں کے لیے یہ خدا کی عظیم محبت ہے۔ آج کا دن کرسمس ڈے اس لیے اہم ہے کہ خدا کے اصلی منصوبہ نجات کی کامل تکمیل اور انسانیت کے جنم کی تاریخ کا دن ہے۔ اس دن انسانیت نے جنم لے لیا، ہاللیلویہ۔ خدا کے اصلی منصوبے کی تکمیل ہم آج کے دن دیکھتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے جنم
دن پر ہم دیکھتے ہیں. آج کا دن اس لیے بھی اہم ہے کہ آج کا دن جو ہے کلام مجسم ہوا. یونا پہلا باب 14 میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے مغرور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. باپ کے اکلوتے کا جلال. اگر آپ خدا کے جلال کو دیکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ خدا کی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر خدا کے بیٹے, اکلوتے بیٹے میں آپ خدا کو دیکھ سکتے ہیں. کسی کو خدا نے نہیں دیکھا, لیکن اکلوتا بیٹا جو ہے اس نے باپ کو ظاہر کر دیا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کو اچھے طریقے سے جاننا ضروری ہے. کلام مجسم ہوا, تثلیث کے دوسرے اقنوم نے جسم اختیار کیا. پالوس جب فلپیوں کو خط لکھتا ہے, دوسرے باب کی 6 سے 8 آیت تک لکھا ہے, اس نے اگرچہ خدا تھا, دھیان سے سنیں, اس نے اگرچہ خدا تھا, یسوع مسیح خدا تھا بیشتر سے. اور آگے سنیں بڑی خوبصورت بات, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. اب یہاں پر خالی کرنے کی بات ہے. اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. وہ زمین پر تھا, انسان بن گیا, انسانوں کے مشابہ ہو گیا, انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا, جہاں تک فرمانبر دار رہا کہ اس نے صلیبی موت گوارا کی. میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے. خدا یہ سب سے ہر جگہ موجود ہے. جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں, میں ان کے بیچ میں ہوں. یہ آیت ہے, میں ان کے بیچ میں ہوں. وہ سب کچھ جانتا ہے, وہ دلوں اور گردوں کا جاننے والا ہے, وہ آپ سب کی نیت سے واقف ہے. اور پھر پالوس رسول جب کلسیوں کو خط لکھتا ہے, پہلے باب کی 15 آیت میں لکھا ہے, وہ اندیکھے خدا کی صورت, یسوع مسیح اندیکھے خدا کی صورت, جس خدا کو کسی نے نہیں دیکھا, یہ اس کی صورت ہے. اندیکھے خدا کی صورت, اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. اس وقت کوئی چیز وجود میں نہیں آئی تھی, اس وقت سے خدا یسوع مسیح کا وجود ہے. وہ ازل سے ہے, وہ الفا, وہ اومیگا ہے, وہ ابتدا, وہ انتہا ہے, وہ الف اور یہ ہے, وہ اے اور زد ہے. عزیز بہن بھائیو, اس کا شروع ہم کلام مقدس کی روشنی میں پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں. اور پھر عبرانیوں پہلا باب اس کی پہلی 3 آیات کا جب مطالعہ کریں, وہاں پر لکھا ہے, وہ اندیکھے. اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے, آپ سے اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا, جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا, اور جس کے وسیلہ سے عالم بھی پیدا کیے گئے. یہ عالم خدم یسوع مسیح کے وسیلہ سے پیدا ہوئے. کوئی چیز خدم یسوع مسیح کے بغیر, اس کی مرضی کے بغیر وجود میں نہیں آئی, اور وہ اپنی قوت اور قدرت سے تمام کائنات کو سنبھالتا ہے. آگے لکھا ہے, وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنے کلام کی قدرت سے سنبھالتا ہے. سب چیزوں کو. آج کا دن ہم سب کے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ خدا کی پکار ہے. خدا کی پکار کسی انسان کی پکار نہیں, کسی آدمی کی پکار نہیں. اور کلام مقدس میں واضح طور پر لکھا ہے, اٹھ
منور ہو، دیکھ تیرا نور آ گیا ہے۔ اب بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اب سونے کی ضرورت نہیں، اب اٹھنے کی ضرورت ہے، اٹھ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے۔ اور نور اس لیے آیا تاکہ تاریکی کو دور کرے، اور اگر آپ نور میں چلیں گے تو تاریکی کے وزن اب نہیں رہیں گے۔ یہ باہر تاریکی ہے، باہر گندگی ہے، اس لیے کہ وہاں پر روشنی نہیں ہے۔ لوگ گٹرز میں گر سکتے ہیں، پانی میں گر سکتے ہیں، گندے پانی میں اپنے کپڑے خراب کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہاں پر لائٹس ہوں تو کوئی شخص ہے وہ گٹر میں نہیں گرے گا۔ تاریکی یاد رکھیں ایسے ہی ہے، جو تاریکی میں چلتا ہے وہ گناہ کی حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ آفتاب صداقت جلوہ گر ہوا ہے اور دنیا کو منور کر رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی آمد، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، بڑا دن جو ہے اس نے تمام دنیا کو منور کر دیا ہے کہ دیکھو میں آ گیا ہوں تاکہ تمام پرینوں انسان کا کفارہ دے دوں۔ میں اس لیے آیا تاکہ تمہارے بوجھ، تمہارے گناہ، تمہاری مصیبتیں، تمہاری کمزوریاں اپنے اوپر اٹھا کر تمہارے لیے اپنی جان صلیب پر قربان کر دوں، اور وہ رشتہ جو گناہ کی وجہ سے خدا کے ساتھ ٹوٹ گیا تھا، وہ رشتہ دوبارہ سے جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ آپ کا میل ملاپ جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ مسیح کی حیات بخش قدرت نور بین انسان کے لیے باعث برکت ہے، اور جو اس کے پاس آتے ہیں اسے قبول کرتے ہیں وہ منور ہو جاتے ہیں اور زندگی کے مالک سے ابدی نجات حاصل کرتے ہیں۔ آج کا دن کرسمس کا دن یاد رکھیں یہ سلامتی کا دن ہے، پیس کا دن ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہماری سلامتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح سلامتی کا شہزادہ ہے، اور کلام مقدس اس بات کو واضح بیان کرتا ہے بغیر خداوند یسوع مسیح کے سلامتی کے شہزادے کے دنیا کے اندر سلامتی نہیں ہو سکتی۔ جب تک خداوند یسوع مسیح جو سلامتی کا شہزادہ ہے دنیا اقوام اس کو حقیقی طور پر قبول نہ کر لے، سلامتی کا شہزادہ وہ ہماری سلامتی ہے، وہ ہماری صلاح ہے۔ ایک گروہ آسمان سے اترتی ہے اور وہ ایک گیت گاتی ہے، عالم بھر پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خداوند یسوع مسیح یاد رکھیں آپ کے ساتھ صلح کروانے کے لیے آیا۔ آپ کے گناہ کے باعث، ہمارے گناہ کے باعث ایک خلیج جو ہے وہ واقع تھا۔ یہ کراس آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ملاپ کا درس دیتی ہے، یہ صلح کا درس دیتی ہے۔ یہ دونوں بازو جو ہیں ایک برج کا کام دیتے ہیں، ایک پل کا کام دیتے ہیں، اور جب آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ خلیج جو درمیان میں آ جاتا ہے، یہ درمیان والا بازو جو ہے اس خلیج کو پر کر دیتا ہے، اور آپ کا ملاپ جو ہے وہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم خداوند کی تمجید و سلام سے بڑے دن کی فضا کو معطر کریں، کیونکہ وہ ہماری صلح ہے، وہ آپ کی صلح ہے، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، اور وہی حقیقی آرام ہے۔ وہ آپ کو آرام دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ بے آرام ہیں، اگر آپ مصیبت میں ہیں، دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو آج بھی وہ آپ کو بلاتا ہے، آئے تھکے ماندو بوجھ سے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ کتنے لوگ آج چاہتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح میں آرام حاصل کریں، سلامتی حاصل کریں۔ جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو جو زندگی دینے کے لیے آیا اس کو قبول کرتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھائیں اور دلیری کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنے لگا ہوں، 1 منٹ کے لیے جلدی سے بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے۔ ہاللویا، وہ میری سلامتی ہے، وہ آپ کی سلامتی ہے۔ یہ ایک بڑا گہرا مکاشفہ ہے، تو یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے، یسوع مسیح ان کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے۔ 15 دن صرف اس سال کے باقی ہیں، 15 دن کے بعد
15 دن باقی ہے. کیا آپ اس نئے سال میں یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ نئے سال کے اندر ایک نئے مسئلہ، ایک نئی قدرت اور قدرت کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہو؟ ہاللویا. میرے پیچھے پیچھے یس بولے اے خداوند، اے خداوند. میرے پیچھے بولے اے خداوند، میں اپنے گناہوں پہ اقرار کرتا ہوں اور آج میں نیا عہد کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو دھو دے، مجھے پاک کر دے. میں اقرار کرتا ہوں اس سال میں نے تجھے بہت دکھ دیا. میں حقیقی طور پر توبہ کرتا ہوں. اپنے نام کے وسیلہ سے میری زندگی کو بدل دے. بشپ مجید عاشق ناصر آپ کے لیے دعا کریں. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. قدوس قدوس قدوس. گلوری گلوری گلوری. خداوند تو جو مہیم خدا ہے، خداوند تو جو لارب خدا ہے، خداوند تو جو ہمارا نجات دہندہ ہے، تو ہمارا چھٹکارا ہے، تو ہمارے چھپنے کی جگہ مضبوط محکم قلعہ ہے جس کے پیچھے چھپ کر میرے خداوند ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. قدوس مہربان خداوند، تیرے اس گہرے کلام کے لیے، تیرے اس بڑے مکاشفہ کے لیے کہ تو نے اپنے بندہ کی وسادت سے اس کلیسیا کی میرے خداوند ضرورت کے مطابق مہیا کیا، اس کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. تیرے کلام کا بیج بویا جانا اور ان روحوں کا میرے خداوند تیرے سامنے اقرار کرنا کہ وہ اپنے آپ کو تیرے حضور میں پیش کرتی ہیں، بخور کی مانند پہنچے. قدوس مہربان خداوند، آج کا کلام ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو اور کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں ایک گرو پیدا ہو اور ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں. تیرے خادم کے لیے، پاسٹر سلیم کے لیے اور ان کے سارے پاسبان ہم خدمت بھائیوں کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اپنے خادم کو اور گہرے میں لیے چلا جا تاکہ اور بہت سی روحوں کو تیرے گلہ میں لانے کا سبب بنے اور تیرے نام کی تمجید ہو. اپنے ہاتھ کو بڑھا، ایک ایک جان کو یہاں پر چھو لے اور میرے خدا برکت دے، برکت دے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. آمین آمین.